محمد وآل محمد صلوات بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا آلائه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لذاتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه زمانا ماء صلوات بابا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دور ہو جاتا ہے. مجلس شب شہادت رئیس ملت جعفریہ رئیس بانی مذہب آل محمد کاشف الحقائق امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام منعقد ہے. اور میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں 24ویں سورہ مبارکہ نور کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ نور کی یہ 39ویں آیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے اور مطالب کی طرف بڑھوں کچھ تاریخیں ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں اور ان کا دہرایا جانا یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ان مجلسوں میں یہ بزرگ تشریف فرمائے جو مفاہیم کو بہتر سمجھتے ہیں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے جن کا تاریخوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے.
اس حوالے سے 2-4 تاریخیں ایسی اہم ہیں جن کا دہرایا جانا بہت ضروری ہے، اور ہر سال ان مجالس میں اور جتنی بار یہ مجلس اور جتنی بار آپ سنیں تو یہ اعادہ اس لیے ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے پیشوا اس دنیا میں کب آئے ہیں، اس دنیا سے کب گئے ہیں۔ یہ باتیں وہی قوم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں مجلس کے آغاز میں، یہ باتیں وہی قوم یاد رکھتی ہے جہاں تاریخ ولادت بھی پتہ ہو، اور تاریخ ولادت انہیں کو پتہ ہوتی ہے جن کے سجدے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں نسلن بعد نسلن طہارتوں کا سلسلہ، جہاں پہ ایک کے بعد ایک دوسرے کی پیشن گوئی ہوئی۔ 17 شوال المکرم، 17 ربیع الاول، مجھے معاف کیجئے گا حضرت کی دنیا میں آمد ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ یا 80 ہجری یا 83، بعض مفسرین نے 80 لکھا، بعض نے 83، جو بھی مان لیجئے، اگر 83 مان لیجئے تو عمر 68 برس ہے، 80 مان لیجئے تو 65 برس ہے۔ تمام ائمہ میں یہ وہ سب سے زیادہ سن ہے ظاہری جو میرے چھٹے امام نے پایا۔ باقی ائمہ کا ظاہری سن، چاہے وہ امام سے بڑے ہوں، چاہے امام کی نسل میں ہو، چاہے بیٹے ہوں یا اجداد، سن کم ہے۔ رسول کا بھی 63 برس، 65 برس یا 68 برس۔ شہادت 15 شوال، اور ایک روایت کے مطابق جو عالم اسلام میں بھی اور ایران و عراق میں بھی منائی جاتی ہے 25 شوال، 147 ہجری، اور اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ 83 اور 80 کی وجہ سے اختلاف ہے۔ اللہ نے اس کے آنے کا دن وہی رکھا جو رسول کے آنے کا، جس دن جد آیا ہے اسی دن بیٹا، اسی دن نواسا آیا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے، ایک مخبر صادق ہے، ایک جعفر صادق ہے۔ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا اور آپ بیدار ہے تو دوسرے جملہ آپ کے حوالے کروں، ایک مخبر صادق ہے، ایک جعفر صادق ہے، ایک مذہب کو دینے والا اور دوسرے کو دینے والا۔ ہر سال اس عنوان سے یہ 2-4 باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں۔ آپ یقیناً مختلف مجالس میں خطبہ اعلام سے، ذاکرین کرام سے، علماء اعلام سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے کس طرح زندگیوں سے مناظرے کیے، کس طرح صوفیوں کا ستباب کیا، کس طرح ایسے مخالف جو دین میں گھسپیٹیے بن کے آئے تھے اور نبی کے مذہب میں داخل ہو کر نبی کی تعلیمات کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے۔ کم از کم تعداد جو شاگردوں کی لکھی ہے عالم اسلام نے، وہ ایک وقت میں 2000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک محفل میں 40,000 لوگوں نے سوال کیا، اور مولا نے ایک دن میں جواب دیا۔ اس کی لاتعداد سائنسی تشریحات ہے، مجھے اس وقت ان کی طرف نہیں جانا، مجھے آپ کو ایک دوسرے زاویے کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن یہ 2-4 باتیں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں یونیورسٹی ہے امام ساجد، جامع امام ساجد کا قیام ہے، گزشتہ سال امام بارگاہ کاظمین میں بھی بہت شدت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں بطور تشیع، بطور جعفری یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے جہاں صوفیوں کو توحید صحیح کرائی ہے، زندیقوں کو خدا کی معرفت کرائی ہے، سوال یہ ہے کہ علی والوں کو بھی وہی کچھ بتایا ہے جو انہیں بتایا ہے۔ دیکھیے اگر آپ علی والے ہیں، میں علی والا ہوں، تو ہمیں تو توحید کے اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ علی ولی اللہ وہ واحد دلیل ہے جس کے بعد محمد رسول اللہ پوچھنا نہیں پڑتا، اس کے بعد قائلہ پوچھنا نہیں پڑتا۔ جو علی ولی اللہ کہہ رہا ہے یقیناً رسول اللہ کی رسالت کے بعد اور توحید کی گواہی کے بعد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ولایت علی میں سمجھ ہے، تو جو کہتے ہوئے ہی علی ولی اللہ آ رہا ہے تو امام ان کے علی نے غریب سے توحید نہیں سمجھایا ہے، تو پھر کیا سمجھایا؟ وہ درس اوروں کے لیے ہے، ولایت کا درس آپ کے لیے ہے۔ اوروں کے لیے اور درس ہے، آپ کے لیے اور درس ہے۔ یہ وہی امام ہے۔ دیکھیں عمومی طور سے امام کے علم پہ گفتگو ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ میں اس بات کا قائل ہوں جس نے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے علوم کو شگافتہ کیا،
پاکر کا مطلب ہے شگافتہ کرنے والا. لیکن یہ بات یقیناً سمجھنا ضروری ہے کہ امام کی زندگی میں علم ایک بہت بڑا حصہ ایک پہلو ہے، اس یونیورسٹی کی وجہ سے اور دانشگاہ کی وجہ سے. لیکن علامہ احمد مستنبط نے یہ لکھا کہ ایک شخص امام کے بعد بیٹھا ہے اور مولا نے اسی امام نے فرمایا کہ ہماری اللہ کے نزدیک وہ منزلت اور وہ قدر ہے کہ اگر ہمیں اجازت ہوتی تو تمہیں بیان کرتے، لیکن کیا کریں کہ تم برداشت بھی نہیں کر سکتے. توجہ کیجیے گا، یہ جملہ نہیں ہے جس کے لیے رحمت تھی. کیا کریں کہ تم برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں پلٹ کے فوراً پوچھا مولا احوال علم، کیا علم کی بات کر رہا ہے؟ کیا علم تو جناب کے بارے علم تو ان سب میں سب سے چھوٹی شے کو کہتے ہیں. تھوڑا سمجھدار ہو جائے. علم تو ان میں سب سے حقیر اور سب سے چھوٹی شے ہے. آج تک زمانہ جعفر صادق کے دیے ہوئے جوابوں میں حیران ہے، جو زندگیوں کو دیے، جو عیسائیوں کو دیے، جو یہودیوں کو دیے. کیا صرف اچھا جواب دے دینا امام صادق کی زندگی ہے؟ یہ تو ایک اچھا عالم بھی کر لیتا ہے. تو کیا ایک اچھے عالم اور جعفر صادق کے فضائل برابر ہے؟ علم مولا کرے علم بہت چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا مرتبہ ان چیزوں میں ہے کہ جو ہم بیان کریں تو تم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جس یونیورسٹی کا قیام کیا بیک وقت، یہ نوجوان بھائیوں اور دوستوں کے لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ صرف مسلمان نہیں، عیسائی، یہودی، متصوفہ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو یونانی لٹریچر فلسفہ یونان پڑھ رہے تھے، وہ لوگ جو طبیعیات اور معدنیات کے طالب علم تھے، مولا کی بس میں بیٹھے ہیں. لیکن ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پہ میں روشنی ڈالنا اور جس پہ دعوت نظر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا امام صرف مردوں کو ہدایت دینے آئے تھے؟ تھوڑی سی توجہ مجھے گا. کیا امام صرف مردوں کو تعلیم علم ہی کو لے لیجیے چلیے، کیا امام صرف مردوں کو علم دینے آئے تھے؟ تو کیا مستورات جاہل رہ جاتی ہیں؟ جیسے نبی کی زندگی میں مردوں کو علم نبوت کے دروازے سے مل رہا تھا، کوئی ایسا دروازہ بھی ہونا چاہیے جہاں اس دور کے خواتین علم و معرفت کے لیے جائیں. تو جائیے تاریخ پر جائیے، آج کی تاریخوں سے لے کر اور عالم اسلام کی بڑی بڑی سیرت کی کتابوں تک، جب کبھی نبی کے پاس کوئی بیوی سوال لے کے آتی تو اپنے در سے دروازے سیدہ کو بھیج دیتے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، اپنے دروازے سے دروازے سیدہ کو بھیج دیتے. امام صادق کی زوجہ کا نام ہے حمیدہ، جو کہ امام کاظم کی والدہ ہے، اور ان کے بارے میں امام کا فرمان ہے حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. یہ دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے. یہ دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محبوبہ. اب ذکر ہوتا ہے امام کاظم کا تو یہ روایت تفصیل سے ہم کرتا، لیکن معلوم سن لیجئے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم امام کی بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام نے ایک اشرفیوں کی تھیلی آگے بڑھائی. بڑے اجمالاً 2 جملوں میں روایت عرض کر کے آگے بڑھا. ایک اشرفیوں کی تھیلی جس پر مہر لگی ہوئی تھی. مہر کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے کھول کے نہیں دیکھی. امام نے کہا اس میں 70 دینار. بربر سے، بربر ایک علاقہ ہے افریقہ کے قریب، وہاں سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں کچھ کنیزیں ہوں. ایک بی بی، توجہ، ایک بی بی ان کنیزوں کے ساتھ ہوگی، کنیزوں میں سے نہیں ہوگی. نوجوان تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو جملہ کہو، کنیزوں کے ساتھ ہوگی، کنیزوں میں سے نہیں ہوگی. ساتھ ہونے میں اور ان میں سے ہونے میں بہت فرق ہے. امام بارگاہ دربار حسینی میں بہت تفصیل سے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ ساتھ ہونا اور ان میں سے ہونا اور. ہم ہر شب جمعہ یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کربلا والو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تم میں سے نہ ہوتے. میں نے اور سن لیجیے جن کے چہروں پہ اب تک پریشانی ہے. یا ملائکہ تسجدوا لآدم، اے ملائکہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے سوائے ابلیس کے. کیوں؟ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. اس کا مطلب ہے ابلیس
ابلیس ملائکہ کے ساتھ تھا، ملائکہ میں نہیں تھا. اور سن لیجیے، اور بڑی آسانی سے سنیے آپ نے، لشکر یزید کے ساتھ تھا، لشکر یزید میں نہیں تھا. میں نے جملہ کہوں کہ لشکر یزید کے ساتھ تھا، ان میں سے نہیں تھا. ارے وہ تعظیم سیدہ جانتا ہے وہ یزیدی کیسے ہو گئے؟ جو تعظیم سیدہ جانتا ہے وہ یزیدی کیسے ہو گئے؟ یہی وجہ ہے کہ جب لڑتے لڑتے عجیب جملہ سامنے آ گیا اور آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں، لڑتے لڑتے جب ہم گھوڑے سے گرے تو کسی نے کہا وہ بیعت کر لے، تلوار پھیر کے کہنے لگے گھوڑے سے گراؤ سجنے سے نہ. یزیدیوں کے ساتھ، یزیدیوں میں نہیں. امام کہہ رہے ہیں کنیزوں کے ساتھ ہوگی، کنیزوں میں سے نہیں. جانا اور جو بردہ فروش وہاں ہوگا جو کنیزیں لے کے آتا، اس سے کہنا کہ کوئی ایسی بیوی کوئی ایسی کنیز ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو کنیز ہی سمجھ رہا ہے اگر کنیزوں کے قافلے میں. تو کہا کوئی ایسی بیوی ہو تو یہ قیمت دے کے اس سے لے لیں. کیسے کوئی قیمت دیکھنا، وہ تم سے کہے گا کہ میں اتنی قیمت چاہتا ہوں اتنی قیمت چاہتا ہوں، تو اس سے کہنا کہ جو اس کیسے میں ہے، اس بیگ میں اس پاؤچ میں جو دینار تھے اس پہ راضی ہو جائے تو خرید کے لے آنا. اور وہ راضی ہو جائے گا. پہنچے تو کہا کنیزیں ہیں، کسب فروخت ہو گئی. کہا دیکھ پھر بھی کوئی ہوگی. کہا ایک ہے جو بہت لاغر ہو چکی ہے، جو بہت نہیں ہو چکی اور ایک خیمے میں. تو کہا کہ میں بڑی احتیاط سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا کہ بردہ فروشوں کی 10 برج سے کوئی کنیز کوئی مال باقی نہیں رہتا، تو یہ کیسے باقی؟ کہ جب جب میں اس کنیز کے خیمے کے قریب جاتا تھا کوئی سفید ریش بزرگ تھا جو مجھے تماچے مار کے کہتا تھا خبردار یہاں نہ آنا. کوئی سفید ریش بزرگ آ کے مجھ سے کہتا تھا خبردار یہاں نہ آنا. کا قیمت کا 70 دینار. 70 دینار. کہ بھائی میں تو نہیں جانتا اس حصے میں کتنے جتنے بھی ہوں بس یہی قیمت ہے. کہ کم ہوئے تو قیمت بھی رکھ لوں گا اور کنیز بھی نہیں دوں گا. کھولا 70 ہی تھے. پردے کا انتظام کیا گیا، شہزادی کو امام کی بارگاہ میں لایا گیا تو دیکھ کے فرمایا میرے پانچویں امام نے، حمیدۃ فی الدنیا ومحمودۃ فی الآخرہ. یہ دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے. اور لقب دیا لولو. دیکھیے در بھی عربی میں موتی کو کہتے ہیں، لولو بھی موتی کو کہتے ہیں. آیت تو آپ کی سنی ہوئی ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ان میں سے موتی بھی نکلتا ہے، مرجان بھی. لولو کس موتی میں کہتے ہیں؟ پوچھئے وہ موتی جو سیپ کی پناہ میں رہتا ہو. بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا. جناب حمیدہ خاتون، 7ویں امام کی والدہ، 6ویں امام کی زوجہ. جب کبھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب کبھی کوئی مرد اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی شرعی مسئلہ یا کوئی علمی سوال لے کے آیا، اب کس کا قیدہ ہے کہ امام جواب نہیں دے سکتے؟ ہے کسی کا عقیدہ کہ امام نہیں جواب دے سکتا؟ تو جواب ہی نہ دے سکتا وہ امام ہی نہیں ہوتا، جسے علم ہی نہ ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی آتا پلٹ کے کہتا حمیدہ کے دروازے پہ لے جا. ایک وقت میں کئی سو بیویاں، یہاں امام صادق کا درس، وہاں جناب حمیدہ خاتون کا درس. ایک ہی وقت میں پیرالل ہم وقت 2 یونیورسٹیاں قائم کی ہیں امام صادق. مردوں کی درسگاہ و دانشگاہ امام کی بس. بیویاں علم حاصل کرنے جناب حمیدہ سلام اللہ علیہ کا دروازے پہ آتی ہیں. اور گھر میں ریاضیات پڑھائی جا رہی ہے، طبیعیات پڑھائی جا رہی ہے، معدنیات پڑھائی جا رہی ہے، علم طب پڑھایا جا رہا ہے، علم اصول پڑھایا جا رہا ہے، علم قرآن پڑھایا جا رہا ہے، علم تفسیر
میں نے آپ کے سامنے یہ 2-4 جملوں کا تعارف آپ کے حوالے اس لیے کر دیا کہ میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں کو یاد رہے کہ صرف سیرت امام صادق میں امام نہیں دے رہے، پورے کا پورا خانوادہ، جتنی بیٹیاں ہیں وہ درس و تدریس میں مصروف ہیں، زوجہ ہیں وہ درس و تدریس میں اور ترویج اسلام میں مصروف ہیں۔ سورہ مبارکہ نور ارشاد ہے والذین کفروا، پریشان تو نہیں ہو رہا آپ لوگ باتوں سے، صلوات پڑھ لیجیے سب لوگ کے بڑے آواز سے۔ بہت سے القابات ہیں، جس امام ہے، وفی ہے، طاہر ہے، جن میں صادق سب سے زیادہ مشہور ہے، اس نے شہرت پائی ہے، اور کئی القابات ایسے ہیں جن میں گفتگو ہو تو اس کے لیے علیحدہ تقریر اور ایک علیحدہ موضوع چاہیے۔ اس وقت مجھے سورہ مبارکہ نور کی آیت میں گفتگو کرنی ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، اعمالہم، اب یہ لفظ یاد رہے گا کہ گفتگو کا رخ رہے گا، اعمالہم کالسراب، ان کے اعمال سراب جیسے ہیں۔ سراب کیا ہے؟ سوال یہ سراب کیا ہے؟ آپ دہرائے میرے ساتھ، سراب ہے کیا؟ بزرگ تشریح فرمائے اردو کا لفظ ہے لیکن آسان کر دوں، سراب شدت پیاس، صحرا میں انسان، اور ظاہر ہے کہ بہت سے نوجوان دوستوں نے یہ منظر نہیں دیکھے، اور قریب کی بات کروں تو کبھی ہائی وے پہ شارع عام پہ چلتے ہوئے تیز دھوپ جو آج کل کا موقع ہے اور خالی سڑک تو دور سڑک پہ ایسے اسی کو سراب کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے انکار کیا ان کا عمل سراب کے مانند ہے۔ جسے آپ کی عام اعلیٰ زبان میں چھلاوا بھی کرتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ بھی کرتے ہیں، یعنی نظر آ رہا ہے نہیں۔ اگر یہ لفظ یاد رہا تو جملہ آپ کے حوالے کر دو، نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے بصارت کے معاملے میں، بینائی کے معاملے میں 2-4 ہی معاملے، ایک چیز ہو نظر نہیں آ رہی، چیز ہو نظر نہیں، شے ہے نظر نہیں، شے نہیں ہے نظر آ رہی ہے۔ یہ 2 کنڈیشن، ایک یہ کہ چیز نہیں ہے نظر آ رہی ہے، دوسری ہے بولے میں تو منظر آسان ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہی ہے نہیں، تیسری ہے بھی نظر بھی نہیں آ رہی۔ یہ جو پہلی، میں آؤں گا تینوں پہ گفتگو کروں گا لیکن پہلی سن لیجیے، سراب۔ امام راغب اصفہانی نے لکھا یہ کس چیز کی ضد ہے؟ شراب کی۔ کیوں؟ اب مجھے کیوں ہے شراب کی ضد کیوں ہے؟ پانی نظر آ رہا ہے مگر پیا نہیں جا سکتا، تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر مشکل کچھ ہے، سب کے میں آپ کا کہ پانی ہے نہیں، نظر آ رہا ہے پیا نہیں جا سکتا۔ شراب، یہ پانی، دیکھیے شراب سے مطلب ہمیشہ وہ حرام مشروب نہیں ہے، جو بھی پینے والی چیز ہے۔ سورہ محمد کو پڑھ کے دیکھیے، انہار من شراب لذت للشاربین، جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو مدہوش نہیں کرتی، ہوش نہیں کر دیتی ہے، جو مدہوش نہیں کرتی، ہوش پلا دیتی ہے، جہاں پلانے والا ہی ساقی کوثر ہو، جہاں پلانے والا ساقی کوثر ہو تو انسان مدہوش کیسے ہو جائے؟ تو یہ شراب طہورہ، تو اس کے جو پینے والی چیز ہے وہ شراب۔ اس کا مطلب ہے یہ جو گلاس میں ہے یہ حقیقت ہے، پیا جا سکتا ہے اس لیے شراب، اس کا وجود نظر بھی آتا ہے، اس سے انسان مستفید بھی ہوتا ہے۔ وہ جو شراب ہے وہ نظر آ رہا ہے ہی نہیں تو انسان پیے گا، انسان اس سے مستفید کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے چونکہ نظر آ رہا ہے اور اثر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کافروں کا عمل شراب کی مانند ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ وہ پانی ہے
جب اس کے قریب پہنچتا کوئی شے نہیں پاتا، وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وجود ہو تو پانی نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے یہ اس کے ذہن کا دھوکہ ہے اور نگاہ کی لغزش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافر کا عمل ایسا ہے کہ اس کا وجود بظاہر لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، مگر ہوتا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ دھوکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب بس ایک ہے، وہ پڑھ نماز رہا ہے، لکھا کچھ اور رہا ہے۔ نہیں، ابھی بھی میرا نوجوان دوست نہیں پہنچے۔ میں نے کہا کافر۔ بھائی سوال تو یہ بنتا ہے کافر ہے تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ والا کافر نہیں ہے۔ دیکھیے ہمیشہ کفر کا مطلب لا الہ کا انکار نہیں ہوتا، کفر کے بنیادی معنی ہے انکار۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس نے خدا ہی کا کیا ہو، کوئی ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا اور اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کہے اس کا عمل شراب نہیں ہے، شراب ہے، یعنی عمل کیا اس نے حقیقت نہیں رہی۔ میں ڈھونڈتا ہوا نکلا کہ بس میں رسالت میں پہنچا، کسی کی طرف کبھی دیکھ کے کہہ رہے تھے اگر کوئی شخص عمر نور پائے اور عبادت میں گزارے اور حق و پہاڑ کے برابر سونا خیرات دے، ساری زندگی روزے رکھے، عمل صالح کرے، اگر علم کی بیماریاں دور نہ ہو۔ دیکھیے صحرا میں جو دور پانی نظر آئے اور وہ آنکھوں کا دھوکا ہو اسے شراب کہتے ہیں۔ کیا آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہیں حقیقی پانی بھی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو عمومی طور سے ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے نخلستان۔ نخلستان اس پورے حصے کو کہتے ہیں جس میں درخت بھی ہو، کچھ گھاس بھی ہو، پانی بھی ہو، جس میں لہریں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ جانتے کھلے صحرا میں اگر پانی ہو اور اس میں لہریں پیدا ہو رہی ہوں، اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے۔ ایسا ہی ایک مقام مکے سے واپسی میں تھا اور اس مقام کو غدیر کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا، جو دور سے نظر آئے مگر ہو رہا اسلام، جو نظر آئے پانی پہ ہو وہ غدیر۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے غدیر شراب اور سکینہ شراب ہے۔ ابھی امام راغب کا جملہ مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا شراب اس لیے کہا گیا کہ ہے نہیں مگر نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ یہ شراب کی ضد تھی، شراب حقیقت میں موجود بھی ہوتی ہے، استفادہ بھی کرتے ہیں، شراب حقیقت میں ہوگا نہیں تو استفادہ بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا یہاں سے یہ اصطلاح نکالی گئی جو چیز بھی اپنا وجود میں رکھتی ہو مگر ظاہراً نظر آ رہی ہو، یعنی جسے انسان کی اپنی عقل کر لے، جسے کر لے وہ ہوگا اور کوئی مل کے بنا دے وہ شراب ہے۔ کیوں؟ تو پھر انہوں نے کہا امام راغب لکھ رہے ہیں مفردات غرائب القرآن میں، انہوں نے کہا کہ جو چیز بھی ہوتی نہیں ہے حقیقت میں تو زمانے نے اسے شراب سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا پھر شراب کیا ہے؟ شراب حقیقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا علماء لغت کے نزدیک یہ کلیہ وضع ہو گیا کہ شراب پہ غیر موجود چیز کو تعبیر کرتے ہیں، شراب پہ غیر موجود چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ شراب ہے، دھوکہ۔ جو حقیقت ہے وہ شراب کہی جا سکتی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ شاعر نے کیا کہا تھا، مصرے آپ
سراب، یہ پہلا موقع. بات بھولی تو نہیں نا، نظر کے 3 مرحلے ہیں. پہلا ہو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تراہم، سورہ مبارکہ آراف ہے 7واں سورہ، تراہم ینظرون الیک. اے میرے حبیب جب آپ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو دیکھیے گا، آپ دیکھتے نہیں ہیں. تراہم ینظرون الیک، آپ دیکھیں گے کہ ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ کو دیکھ نہیں رہے، ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں، آپ کو. اس کا مطلب ہے نظر کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ نظر ادھر ہو مگر حقیقت نظر نہ آ رہی ہے، تو یہ دوسری منزل ہے، شے ہو نظر نہ آئے. تیسری منزل یہ ہے کہ ہو بھی نظر بھی نہ آ رہی ہو، موجود ہونے کا یقین بھی ہو، نظر نہ آنے کا یقین بھی ہو. پہلی کو سراب کہتے ہیں، دوسری کو شروع کہتے ہیں، اور جو ہو بھی ہونے کا یقین بھی ہو، نظر نہ آنے کا یقین ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں. سماعت کے ساتھ ہو اور سنائی کچھ دے. میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام. میں حضرت کے ذکر تک آ گیا. علامہ قزوینی نے امام الصادق من المہد الی اللحد تک بہت سی کتابیں اس عنوان سے، ان کی جو کتابوں کو جانتے ہیں وہ ان سے یقیناً شناسا ہے. مہد سے لحد تک، نبی سے لے کر اور حضرت تک. ظاہر ہے کہ وہاں لحد نہیں، زبور کا لفظ. ہر آدمی معصوم کے بارے میں کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی علامہ مجلسی سے نقل کر کے. راوی کہتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو 15 افراد ایسے تھے جو بڑے طویل القامت تھے، اور ان کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عربی نہیں ہے. ان کا حلیہ بشرا یہ بتا رہا ہے کہ عربی نہیں، یہ کسی اور خطے سے. ہم نے سلام کیا، دق الباب کیا، مولانا اجازت کی، مولانا بس ہونا. ان میں سے ایک فارسی جانتا تھا، ان میں سے ایک عربی جانتا تھا جو راوی، ان میں سے ایک حبشی زبان جانتا تھا، ایک رومی زبان جانتا تھا، اور اسی طرح 15 افراد کی 15 مختلف زبان. امام نے سب نے جا کے ایک ہی درخواست کی تھی کہ مولا ہمیں دین کے بارے میں کوئی نصیحت فرمائیے. توجہ ہے آپ کی؟ جملہ سنیے، دین کے بارے میں کوئی نصیحت فرمائیے. کمال یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ایک سے ایک زبان میں جملہ کہتے، دوسرے سے دوسری زبان میں جملہ کہتے، اس سے عربی میں کہتے، اس سے فارسی میں کہتے، اس سے حبشی میں کہتے، اس سے چینی میں کہتے، اس سے رومی میں کہتے. کمال یہ 15 افراد مختلف زبانوں والے امام کی بس میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے مولا نصیحت فرمائیے، اور امام نے اپنی زبان میں ایک حدیث سنائی، یعنی عربی میں امام نے، اب بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، ایک حدیث سنائی. کمال یہ ہے کہ کہنا یہ چاہیے تھا بیٹھنے والوں کو فرزند رسول ہمیں کیا بتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. سب اٹھے سلام کیا، دسترسی کی اور باہر آ گئے. یہ جو عرب تھا اس کے دل میں حیرت تھی. باہر آ کے اس نے سب سے پوچھا بھائی تم سے کیا کہا ہے امام نے؟ کہا پہلے تم بتاؤ. اس نے بتایا. بھائی تمہاری تو سمجھ ہی نہیں آتی، امام نے تو یہ کہا ہے. تو جو فارسی کرتا اس نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ سے تو یہ کہا. رومی کہنے لگا مجھ سے تو یہ کہا ہے. حبشی کہنے لگا حبشی کہنے لگا مجھ سے تو یہ کہا ہے. اب جب تنازع بڑا سمجھ رہا ہے کہ مولا یہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے. مسکرا کے کہنے لگے بات تم سب سے کہی ہے، سب نے اپنی اپنی زبانوں میں سمجھ لیا. نہیں یہ جملہ تو آپ نے سن لیا کہ میں نے سنایا کیوں؟ امام کہتا ہے ایک چیز، حجت کہتی ہے ایک چیز، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ سمجھتا ہے. نبی نے بھی ایک ہی کو کہا تھا
آپ کہیں گے یہ تو آپ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں، یہ منقول تو مولا کہاں سے آ گیا؟ امام تو سائلوں کو جواب دے رہے ہیں۔ انہی علامہ رضوینی نے لکھا کہ حج کے سفر سے واپس آ رہا، ذی الحجہ کا مہینہ ختم کر کے واپس آ رہا ہے، تو اس مقام پہ رکے جہاں منقول تو مولا ہوا تھا، اور وہاں پہ اس وقت مسجد تعمیر ہو چکی ہے جسے مسجد حبیب کہتے ہیں امام کے زمانے میں۔ وہاں آئے اور جمال راوی ہے وہ کہتا ہے کہ مولا نے اونٹ بٹھوایا، اونچے بنوائی، خیمے لگائے، اور ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک مقام دکھانا شروع ہوا۔ جمال یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلانوں کا منبر تھا، جمال یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں صاحب کھڑے تھے، میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، جمال یہ جگہ ہے جہاں سلمان کھڑا تھا، جمال یہ جگہ ہے جہاں وہ ایمان کھڑا تھا، جمال یہ جگہ ہے جہاں فلاں کھڑے تھے، جمال یہاں صاحب کے خیمے تھے، جمال یہاں افلاس کے خیمے تھے، جمال اس مقام پہ نبی نے فرمایا تھا منقول پہ مولا اور علی مولا، جمال سلمان مسکرا رہا تھا بھی رو رہے تھے۔ پہلی ہے کہ سلام ہے یہ نہیں نظر آ رہا، دوسرا یہ شبو، اسے آپ شبو بھی کہتے ہو، شبہ گزر جاتا۔ میں امام بارگاہ حسینی مشن کے پاس سے گزر رہا تھا، کسی صاحب کو دیکھا، مجھے شبو ہوا یہ کاظمی صاحب، میں نے سلام کر دیا، پلٹے تو کوئی اور صاحب، یعنی دو چیزیں اتنی قریب ہوں کہ ایسا لگنے لگے، اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ جن سے ایک جیسے، کسی پہ کسی کا گمان گزر جانا شبہ ہے۔ چلیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ منزل اور آسان ہو جائے۔ لم یقتلوہ وسلبوہ، ان لوگوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ اسے سلیب پہ چڑھایا ہے، بل شبہ لہم، ان لوگوں کو شبہ گزرا ہے کسی اور کے شبہ میں کسی اور کو عیسیٰ کی جگہ سلیب پہ چڑھا دیا، اس کا مطلب ہے یہ شبہ ہے۔ امام صادق کے دور میں قاتل کو منصور دوانقی نے یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ اور قید کیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، امام کو قید کیا اور امام کے فرزند چھوٹے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو قید کیا ہوا ہے، اور کئی مرتبہ قید بھی کیا گیا، آزاد بھی کیا گیا، تو رات کو شراب کے نشے میں یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جعفر صادق کو قتل کرو۔ آیا تلوار کھینچ کے، آیت یاد رکھیے گا، نہ تم نے اسے قتل کیا نہ سلیب پہ چڑھایا بلکہ تم شبہ میں ہو۔ تو قرآن کی لغت لکھنے والوں نے لکھا شبہ ایسا دھوکہ جو وجود تو رکھتا ہو مگر کسی اور کے گمان میں نگاہ لرزش کھا جائے، بچہ کھا جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا۔ آئے اور رات میں امام کو باہر نکالا اور ذبح کر، اس کے بعد حضرت اسماعیل کو باہر نکالا اور دروازے پر ذبح کر، اور شراب کے نشے میں واپس آ کے منصور کو یہ بتایا کہ میں نے قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو ٹھوکر مار کے منصور نے اسے اٹھایا اور اسے یہ کہا کہ تجھے الزام رکھتا ہے کہ کل رات تو نے جعفر صادق کو قتل کر دیا۔ کہا میں ایسے ہی جانتا ہوں جیسے آپ کو جانتا ہوں، میں قتل کر کے آیا ہوں، شبہ نہیں ہے، یقین ہے کہ ذرا وہاں جا کے دیکھ، اب کے جا کر دیکھا تو دو گھنٹے سے ہوئے ہوئے تھے۔ امام کے پاس آیا تو مولا نے یہی آیت پڑھی، نہ وہ قتل ہوا ہے نہ سلیب پہ چڑھا ہے بل شبہ ہوا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حقیقتاً جو ہو وہ نظر نہ آئے، یعنی موجود بھی ہو یہ بھی یقین ہو کہ نظر نہیں آ سکتا۔ دیکھیے میں کسی مومن کی گواہی کسی شیعہ کی گواہی دوں تو شاید کسی کو اعتراض ہو۔ اس دور کا ایک بہت بڑا مادہ پرست، میں نے عرض کیا کہ مادہ پرست امام کی بارگاہ میں آتے تھے، مٹیریلسٹ جو آج بھی موجود ہے آپ کے زمانے میں، جو یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، دو مادے ملے اور کائنات بن گئی۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، جلدی سے اشارہ کروں اور آگے بڑھوں۔ شیخ صدوق نے التوحید میں لکھا کہ اسی زمانے کا ایک بہت بڑا مادہ پرست ہے ابن ابی الاوجاع، نام یاد رہے گا آپ کو، ابن ابی
آؤ جاؤ. آیا اور کہنے لگا یہ بتائیے یہ مخلوق کون بناتا؟ یاد رکھیے کہ خدا کو نہیں مانتا. مخلوق کون بناتا؟ اللہ بناتا. کہ کیسے بناتا ہے؟ کہ کون کہتا ہے ہو جاتا ہے. پیچھے سے ایک برتن نکالا کانچ، اس میں مٹی تھی اور کچھ کیڑے تھے. کہنے لگا انی خلقتھا، میں ان کا خالق ہوں. آپ کیوں گھبرا گئے؟ آپ کو جواب نہیں دینا. انی خلقتھا، میں ان کا خالق ہوں. کیا کیا تھا؟ دو غلیظ مادے ملائے کسی جانور کا. اب ظاہر ہے کہ غلیظ مادہ دودھ میں پڑا رہا ہے، اس کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. کیڑے پیدا کر کے لے آیا. جانتا نہیں تھا اللہ کی قدرت کے مظہر کے سامنے آیا. چاہتا کیا ہے؟ دکھا کچھ رہا ہے، حقیقت کچھ اور. مسکرایا آدمی کا بیٹا، مسکرا کے کہنے لگے پھر سوچ لے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پھر سوچ لے تو ہی کا خالق ہے. اس نے کہا میں ہی ہوں، اور کون ہے؟ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں. اور نے کہا کرم حق کرنا ہماری عادتوں میں سے ہے. پھر سوچ لے تو ہی خالق ہے کہ میں ہی خالق ہوں. پھر سوچ لے تو ہی خالق ہے کہ میں ہی خالق ہوں. شیخ سلوک میں لکھا ہے تیسری جگہ تمام کر لی تو مسکرا کے کہنے لگے ویسے تو یار بہت ہے برتنے کے، لیکن اتنا بتا دے اگر تو خالق ہے ان تینوں میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے، ان کا رزق کتنا ہے. نبی علیہ جواب کوئی جواب نہیں تھا. مسکرا کے کہنے لگے واللہ ہو، اللہ کی قسم تو تو نہیں جانتا نا ان میں نر کتنے مادہ کتنے. اللہ کی قسم اس کے قبل قدرت میں نہیں جا رہا. میں یہ بھی جانتا ہوں نر کتنے، یہ بھی جانتا ہوں مادہ کتنے، یہ بھی جانتا ہوں عمر کتنی ہے. جملہ آپ کے حوالے لست بینا ان پکڑ کرتا بدبو. اس کے بعد جب میں اللہ نہیں ہوں تو تو کیسے ہوگا؟ اس کے باوجود جب میں خدا نہیں ہوں تو تو کیسے ہو گیا؟ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے واقعہ نہیں سنا. اگلا جملہ سنانا جو اس نے کہا. کون تھا مادہ پرست؟ خدا کو نہیں مانتا. جعفر صادق سے سوال کرنے آتا ہے. کمال یہ اللہ کو نہیں مانتا. جعفر صادق سے سوال کرنے آیا. باہر نکلا تو ہر چھوٹے موٹے پیر کے دو چار مرید ہوتے ہیں، پوری جماعت جو مادہ پرست. باہر نکل کے لوگوں نے کہا بھائی چاہتے کیا؟ خود کہتے ہو کوئی خدا نہیں، اور اس کی بزم میں جا جا کے سوال کرتے ہو جو اپنے آپ کو حجت خدا کہتا ہے. بیداری ہے کہ میں جملہ کہوں، اس کی بزم میں سوال کرتے ہو جو اپنے آپ کو تعارف ہی اپنے اللہ کے نام سے کراتا ہے. چل کے کہنے لگا، بیزار آ کے کہنے لگا اور کچھ ہوتا ہو میں یہ نہیں جانتا یہ حجت ہے یا نہیں، یہ نہیں جانتا کوئی خدا ہے یا نہیں. ما ھذا ببشر، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اور کچھ ہوگا بشر نہیں ہو سکتا. نظر کچھ ہوتا ہے، نظر کچھ آتا ہے. حقیقت کچھ ہوتی ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے. ایک چیز ہے، نظر کچھ آ رہی ہے. تین باتیں یاد رکھیے. کیا کہہ رہا ہے؟ ما ھذا ببشر، یہ اور کچھ ہے بشر، اور کچھ ہے بشر نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے. جب بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہنے لگا اگر اس کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے، جو حوالہ دیکھنا چاہے میں حاضر خدمت، اگر اس کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے جو ظاہراً بشر ہو، موضوع یاد رکھیے گا، ایک ہے ظاہر، نظر کچھ آتا ہے، حقیقت کو نظر نہیں ہے. اگر ایسا کوئی شخص ہے جو بیک وقت بدل بھی رکھتا ہو اور جب چاہے روح بن کے یہاں سے چلا جائے تو وہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس خاندان کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی نظر چاہیے جو نہ شراب کی طرف جاتی ہو،
تک مجھے آپ بلانا تھا تو بالکل مسجد کے قریب آ گئے جو نہ شراب کی طرف جاتا ہے. شراب کی طرف کیا مطلب ہے؟ دھوکہ نہ کھائے. مگر ایسی بھی ہو کہ جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان بھی لایا. ان کے کہے پہ ہی تو خدا کو مان رہے ہو. خدا کو میری اور آپ کی آنکھ نے کہاں دیکھا؟ نہیں دیکھا. ان کے کہے پہ مانو. یعنی ایسی نظر چاہیے جو نہ دھوکہ کھائے نہ توحید کے رستے پہ اس کے قدم لرز جائیں. ایک واقعہ ہے جو مسلسل سننے والے مجھ سے بہت مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن اس وقت واقعے کا اگلا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جنہوں نے مجلس سے سنی ہے میں نام لوں گا اور وہ جلدی سے انہیں یاد آ جائے گا. واقعہ ابو ہارون مکفوف، یہ 5ویں امام کا بھی صحابی ہے، 6ٹھے امام کا بھی صحابی، یعنی باپ کا بھی ہے بیٹے کا بھی. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. 1-2 جملوں میں آپ کے حوالے کر دوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا ہوا ہے کہ مسئلہ ہے تو میری تعریف کریں. مسجد میں امام بیٹھے ہوئے 5ویں امام، لوگوں سے کہا جا کر جاؤ دیکھو مجھے دیکھ رہے ہیں. مولا مسجد کے وسط میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ ہی رہے ہیں. جاؤ تو پوچھو تو صحیح ہم جو کہہ رہے ہیں. شانہ ہلایا. مولا کو دیکھا ہے کہ کل دیکھا ہے. میری طرف دیکھتے رہیے گا. مولا کو دیکھا ہے کل دیکھا ہے. دوسرے کے پاس پرسوں دیکھا تھا، تیسرے کے پاس مغرب کے وقت دیکھا تھا، چوتھے کے پاس فجر کے وقت دیکھا تھا. ہے مولا مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہے. مسکرا کے کہنے لگے جابر یہ آنکھیں کھلی ہیں، یہ آنکھیں بنا ہے. ابو ہارون سامنے سے آیا. اب مقصود کیا یہ بتا دوں روایت کے حوالے کریں. ایک ہوتا ہے اندھا نابینا، آنکھیں کھلتی ہیں نور نہیں ہے. ایک ہے جس کی یہ آئیلٹس آنکھوں کے پپوٹے پلکیں ملی ہوئی جڑی ہوئی آپس میں چپکی ہوئی، کھل ہی نہیں سکتی آنکھ ہی نہیں کھل سکتی، یعنی امکان ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں آئی. اسے کہتے ہیں مکفوف. جابر ہر نمازی سے پوچھ چکے، لاٹھی ٹیکتا ہوا ابو ہارون مکفوف آیا. مولا کا جابر شروع ہوئے اس سے پوچھ. جابر گئے. مولا آنکھوں والوں کو نظر آ نہیں رہے آپ، یہ کہاں سے دیکھے گا؟ ہم جو کہہ رہے پوچھو تو صحیح. آئے ابو ہارون مولا کو دیکھا ہے. علی کے ملنگ کو جلا لایا. لاٹھی زمین کے بعد کہنے لگے ہم نہ سمجھ کے مذاق کر رہے ہو. اللہ سے ہمیں مانگو وہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. روایت سن لیا آپ نے؟ جملہ سنیے. یہ بات ہے دور کی بات. صاحب حوالے العلوم نے لکھا کہ یہی نابینا ابو ہارون مکفوف 6ٹھے امام کے دور میں آیا اور اب گھر سے چلا آیا اور امام صادق کی بارگاہ میں جاتا. تو کسی ملعون نے امام کے دشمن نے آواز دے کے کہا نعوذ باللہ نہ یہ کفر نہ باشد، نابینا بے بصیرت بے بصارت بے بصیرت کی بارگاہ میں جا رہا ہے نعوذ باللہ. یعنی وہ امام کی توہین کر رہا ہے کہ یہ ان آنکھوں سے نابینا اور نعوذ باللہ امام کے پاس بصارت نہیں ہے. چلا تو دل ممنوع ہوا ظاہر کہ کوئی آقا مولا کے بارے میں ایسی بات کرے. امام کی بزم میں آیا. جابر کا چہرہ، ابو ہارون کا چہرہ اترا ہوا. جابر کس کے بھی رام. امام نے چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے ابو ہارون چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا مولا میں آپ کے دشمنوں کی باتوں سے پریشان ہوں. کہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں ایک نابینا کے پاس جا رہا ہے. امام کے جملے نہ ہوتے تو میں نہ کہتا. مسکرا کے کہنے لگے نابینا تو وہ ہیں، آنکھوں والا تو وہ ہے. نہیں میں بات پہنچائی نہیں سکا. یہ نابینا ہے تم آنکھوں والا ہے. اس نے کہا مولا میری تو آنکھیں ملی ہوئی نظر نہیں آتا. کہ جابر وہ وقت آ گیا ہے کہ ابو ہارون کو وہ نظر آئے جو اللہ چاہتا ہے. ابو ہارون قرآن پر کہتا بسم اللہ سے وہ ناز نہ پڑھا ایک ایک آیت نظر آ رہی تھی. کاش حدیث آپ تک ایسے بہت آئے جیسے میں چاہ رہا ہوں. میں نے سفر کو ادھر پلٹ کے دیکھا، میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے. مسکرا کے کہنے لگے جابر ہمارے چاہنے والوں کی آنکھوں کے دھوکے نہیں ہوا ہوتے. توجہ کیجیے. ہمارے چاہنے والوں کی آنکھوں کو، یہی روایت روک رہا ہوں جب واپس آؤں. چاہے چاہنے والا سمجھے یا نہ سمجھے، آج نہیں تو کل اسے سمجھ میں آ جائے گا. وہ اس کی آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے، یقین کی کمزوری ہے. اور علی والے کو یقین آ ہی جاتا. آیا رانا
اور کہتا ہے منصور کے ساتھ امام ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، بہت تیزی سے تقریر کو ختم اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، امام ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، سائل آیا چاہتا ہے منصور سے سوال کرے، مولا کا چہرہ دیکھا تو پلٹا، کہنے لگا فرزند رسول آپ جیسے سخی کے ہوتے ہوئے میں اس سے مانگوں کچھ عطا فرمائی۔ مولا کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا، مگر وہ کریم ہی کیا جس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے، جو لفظ سننا جانتا ہے ذرا میری طرف دیکھیں، وہ کریم ہی کیا جس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے۔ اس نے کہا مولا اب چھوٹی پھیلا کے میرے مولا کی عطا کیجیے۔ فرزند رسول نے ریت کے پینے سے خاک اٹھائی، خاک اس کی جھولی میں ڈالی، ایک مٹھی، دو مٹھیاں، تین مٹھی۔ اب یہ حیرت سے کبھی مولا کا چہرہ دیکھے، کبھی اپنا دامن اپنی جھولی دیکھے، کبھی مولا کا چہرہ دیکھے۔ اب ظاہر ہے مولا نے عطا کیا ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ علی کا چاہنے والا سوچتا ہوا چلا، رستے میں تانے سنتا ہوا چلا، ان سے مانگ رہا تھا جو نعوذ باللہ دنیا میں فقیر ہے، کچھ دے ہی نہیں سکتے، تیری دامن میں خاک ڈال دی، تجھے خاک دیں گے۔ ابھی گھر پہنچا، سوچا نے دیکھا ابھی یہ خاک کہاں سے لا رہے ہو، دیوانے ہو رہے ہو، کس نے دی ہے؟ کہا امام صادق نے۔ کہا اگر سچے نے دی ہے تو سچی ہوگی۔ میں نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ نے آہستہ سے سن لیا، سچے نے دی ہے سچی ہوگی۔ تو مولا نے کہا تھا کہ جب خاک دی تو کہا تھا بڑے بھاری دام پہ بیچنا۔ کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں، خاک بھاری دام کیسے بیچوں، مٹی بھی کوئی خریدتا ہے؟ اسے کیا پتا تھا کچھ برس بعد کوئی بادشاہ مٹی ہی خریدے گا۔ ظاہر ہو گیا میرا دلہ، کچھ برس بعد اسی جعفر صادق کا بیٹا ہے، اس کا غلام ہے، مٹی کے کنارے پیر میں ریت پھنسا کے وہ حضور جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ کچھ دن بعد مٹی ہی خریدے گا۔ خاک کون خریدتا ہے؟ تھوڑی سی خاک لیتے تھے، 3 مٹھی تھی، کچھ خاک لے کے گیا تو 10,000 دینار کے بدلے خریدی اور کہا اسی قیمت پہ باقی خاک مل سکتے۔ وہ خاک سمجھ رہا تھا مگر امام کی دی ہوئی خاک کو خاک سمجھ رہا تھا۔ یعنی امام اگر خاک بھی اٹھا کے دے دے تو یہ تمہاری نظر کی کمی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ اب سنیے، ابو ہارون مکتوب، اب یقین تو ہے نا کہ امام نے بینائی دی، آنکھیں نہیں کھلی، آنکھوں میں سے دیکھ رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے؟ قرآن نظر آ رہا ہے۔ آنے والے نے کیا کہا تھا؟ نبینا جا رہا ہے نعوذ باللہ اپنے جیسے کے پاس، کہنے لگا مولا یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا نے کہا جابر اللہ کی مرضی یہ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ابو ہارون کو نظر آ رہا ہے، اور جو ابو ہارون نہیں چاہتا، کمال یہ نظر وہ آئے جو اللہ چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہا ہے یار، اور وہ نظر نہ آئے جو یہ نہیں چاہتا، لیکن اب جسے اللہ اس کے لیے پسند کرے یہ وہ دیکھ لے گا، جسے یہ نہ پسند کرے اسے نہیں دیکھے گا۔ وہ رستے پہ چلا، کہتا ہے مجھے اپنے گھر کا رستہ نظر آ رہا ہے، بازار نہیں نظر آ رہا، مجھے علی والے نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا، مجھے سکھوں میں لکھی ہوئی نعمت نظر آ رہی ہے، علی والوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، دشمن علی کی آواز نہیں نظر آ رہی۔ میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، اور جس نے اللہ کہا تھا وہ گھر کے دروازے پہ سر مار مار کے بھٹک رہا۔ یہ ابو ہارون کا معاملہ ہے، یعنی چیز تھی اسے نظر نہیں آ رہی۔ ایک وہ ہے جو شراب ہے۔ اب بات یہ 3 کنڈیشن ایسی ہیں جس میں نظر دھوکا کھا گیا، اسے نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا نور نظر ہو، کوئی ایسی آنکھ کی روشنی ہو، کوئی ایسی قوت بصارت ہو جو ہمیں مل جائے تو نہ ہمیں شراب نظر آئے، نہ شبہ نظر آئے، نہ آنکھ کا دھوکا نظر آئے، نہ اللہ کی نعمت ہم سے غائب ہو، تو وہ ایسی چیز ملے کہاں، وہ ایسی قوت ملے کہاں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ امام صادق کا ہے، آپ بات قوت بصارت پہ کر رہے ہیں، اس 7ویں امام نے فرمایا کہ ختم ہو گئی، جیسے نے چاہے ہم نہ سنیے، 7ویں امام نے فرمایا من زار ابھی، جس نے میرے بابا کی زیارت کی
کی آنکھ کبھی مذہب کے معاملے میں بچہ نہیں کھاتا، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آیا ابو ہارون مولا کو اتنا عزیز کیوں؟ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ حسین کا مرثیہ کہتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوں، جانتے ہیں کسے رو رہے ہیں؟ جو سجدے میں سر رکھ کے کہتا تھا پالنے والے ان چیخوں میں رحمت نازل فرما۔ یہ فرش عزا جعفر صادق کی دین ہے، یہ فرش عزا جعفر صادق کی دین ہے۔ ابو ہارون مخفوف مرثیہ پڑھ رہا ہے کہ ابو ہارون میں نے سنا ہے کہ تم نے ہجرت کا مرثیہ کہا ہے۔ ابو ہارون کو منبر پر بلند مقام پر بٹھایا، میرا مولا زمین پہ بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ رو کے کہہ رہے ہیں ابو ہارون مجھے میرے ہجرت کا مرثیہ سنا دے۔ ابھی ابو ہارون شعر پڑھنا چاہتا تھا کہ کہا ایک لمحے کو ٹھہر جا، غلام کو بلا کے پردہ کھچوایا گیا، پردے کے پیچھے سیلانیاں آ کے بیٹھ گئی۔ جملہ سن کے رو لیجیے گا آزاداروں، ایک مرتبہ ابو ہارون نے مرثیہ شروع کیا۔ یہاں مرثیہ کرتے کرتے ابو ہارون نے ایک شعر پڑھا تو امام صادق چیخ مار کے رونے لگے۔ بیویوں نے پردے کے نیچے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک شور بدا تھا۔ ایسے میں ابو ہارون نے مرثیہ کرے دیا، امام صادق نے سر اٹھایا، ابو ہارون رک کیوں گیا؟ کہ مولا سے تعلیموں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، رو کے کہنے لگے ارے انہیں کو سنانے کے لیے اجرکم اللہ۔ ہاں جب میرے امام کے گھر مجلس ہوا کرتی اور اصحاب رویا کرتے اور جابر کی طرف قرآن دیتے تو طرف کے کہتے جابر کی جو میرے جب کی مظلومی ہے تو رونا نہیں آتا۔ جابر رومال آگے بڑھا دیتے فرزند رسول یہ دیکھیے رومال بھیگا ہوا ہے، کہ جابر میں رونے کی تہذیب نہیں ہے۔ ارے جب میرے جب کو رویا کر تو ایسے رویا کر جیسے ہاں یاد آیا، یہ آپ کا وہ امام ہے کہ جب آج کی رات آئی تو مولا نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اے میرے بچوں کچھ رقم چھوڑے جا رہا ہوں، عرفات کے میدان میں اس رقم سے 7 سال میری عزاداری کرنا۔ ہائے اس بات پہ کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے بچوں کو یہ کہتا جا رہا ہو میرے باپ مجھ سے رونا کرنا، مجھ کو ماتم کرنا، اور حسین کے رونے والوں پہ حسین کے لوہا کرنے والوں کے گھر چلتے رہے ہیں، ان کے گھروں میں چولہے جلتے رہے ہیں، یہ رقم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ اپنے اسرے کو اپنی آل اولاد کو اپنے بستر کے گرد جمع کیا۔ 2 بیٹیاں کسی نے 3 لکھی، ایک کا نام ہے اسماء مگر دوسرے کا نام سلوک ہے۔ حسین سے اتنی محبت کی جعفر صادق کو کہ ایک بیٹی کا نام فاطمہ سلوک ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، نہ ہاتھوں میں جوڑ کے امام صادق کی مقدر سے دعوتی دی، بڑی مصیبت کی رات ہے، باپ دنیا سے جا رہا ہے، مگر بھی آج کی رات بابا کا چہرہ کے دیکھنے ہوئی ہے۔ آئے حسین کی فاطمہ سلوک، اگر 10 محرم کے بعد جب کبوتر اپنے پلک کو حسین کے خون میں مسکت ہے، فاطمہ سلوک کے گھر کی دیوار پہ آئے، ایک مرتبہ آباد کی تعبیر میرے بابا کی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں بہت ایسا ہے اس امام کی زندگی میں جو حسین کے غلط جیسا ہے، ابھی تعبیر آئے گا۔ ہاں یاد آئے اس امام کو سید سجاد کے امامے میں دفن دیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جب آج کی رات آئی تو دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی، میلوں میں ایک شور اٹھا
लोग मातम करते हुए काफिर सादिक के घर आ रहे थे, मगर मैं हाथों को जोड़ के कहूँ तो मौला आपके जाने में लोगों ने जनाब हमीदा को कुर्सा दिया, बीबियां मदीने की जनाब हमीदा के घर आई, बच्चियों के सर पे हाथ भी रखा होगा। हाय हुसैन की बेटियां जब आपका साया से उठा तो कोई हाथ रखने वाला न था, क्यों सारे नमाज़ों में तू खोलने वाली है। हाँ ये सातवें इमाम की यकीनी की शब है। जब 10वां इमाम, जब 5वां इमाम इस दुनिया से गया तो अज़ादारों इमाम सादिक अपने बाबा के घर में शम्मा जलाया करते थे। जब मौला सादिक इस दुनिया से गए तो आपके 7वें इमाम मौला के घर में उस उजड़े में शम्मा जलाया करते थे। जहाँ मेरा मौला इस दुनिया से गया था, मैंने बहुत सोचा कि ये शम्मा जलाने की जरूरत क्या है, शायद अली के बेटों को जिंदान में गोली मार आखिरी दो जुमले सुनीद है। हजरत इस्माइल इमाम के जवान बेटे हैं। ये वो बेटा है जिसने कमसिनी में दम तोड़ा है। और जब इमाम जनाजा लेते चले तो रावी कहता है हर 2 कदम बाद इमाम जनाजा समीप के रख देते थे, चेहरे से कदम हटाते थे और रो रो के कहते थे इस्माइल तुम मुझे छोड़े जा रहे हो। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ मेरे मौला साहब जवान बेटा गुजर रहा है, जनाजा उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटे का जनाजा नहीं होना सीने में बंसी से हो जाए। आखिरी जरूरत है आपने गिरिया कर दिया। ये वो अज़ादार है जिसमें तहजीब आजादी है, लेकिन अज़ादारों में ऐसा वक्त आया मेरे इमाम पर जब रात के वक्त इमाम सादिक के घर में आग लगाई गई है। हाँ अज़ादारों अपनी ताबूत आएगा, इस तरह दुनिया कीजिएगा, ताबूत ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा जैसे यतीम किसी बाप के जनाजे का इस्तेमाल करते हैं।